جی السلام علیکم۔ کیس بھائی، آپ کے چینل کے توسل سے ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اگر ہمارے پاکستان کے جو صدر ہیں اور جو اس کے سارے اعلیٰ عہدیدار ہیں اور جو معزز جج ہیں، ہم سب ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ آپ نے دعا زہرا کے لیے سپریم کورٹ وہ کورٹ ہوتی ہے جہاں پر آدمی کا جب چھوٹے کورٹس کے اندر ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا تو وہ پھر آگے سپریم کورٹ تک اپروچ کرتا ہے۔ اگر ہماری سپریم کورٹ کے معزز جج 3 رکنی کمیٹی اگرچہ ایک سیدھا کیس جو ساری پبلک کو، ساری دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ بچہ کڈنیپ ہوا ہے، تو ایک جو مظلوم ہے، جس کی چوری ہوئی ہے، جس کے گھر میں ڈاکہ ڈال کر جس کے بچے کو اغوا کیا ہے، اس کی بات کو سنا ہی نہیں جا رہا، اور جس نے چوری کی ہے اور جس نے یہ اغوا کیا ہے اور جو مجرم ہے، اس مجرم کو پوری عدالت اس کے ہر فعل کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ایون کہ ہمارے نادرا کے جو ڈاکیومنٹس ہیں، جس کی بنیاد پر ہم ملکوں سے باہر سفر کرتے ہیں، جن کی بنیاد جو ہماری شناخت ہے، ہر ملک کا ایک اپنا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، اس ملک کا پاسپورٹ ہوتا ہے جو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ یہ اس ملک کا شہری ہے، اس کی یہ عمر ہے اور یہ اس کا والد کا نام ہے اور یہ اس کا جو بھی بایو ڈیٹا اس میں فکس ہوتا ہے۔ اور جب ہم نادرا میں ایک نام کی غلطی ہو جائے، اسے کریکشن کروانے جاتے ہیں تو ہم سے کیا کیا چیزیں نہیں مانگتے یہ لوگ۔ ہمارے ابا اگر حیات نہیں ہے تو ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہمیں لگانا پڑتا ہے۔ اتنی چیزیں وہ ہم سے مانگ کر، اتنے دھکے کھلا کر ہمیں جب ہمارا شناختی کارڈ بناتے ہیں، پھر جب ہم جاتے ہیں تو پاسپورٹ بنانے تو 17 گریڈ کے آفیسر کی سائن، اور یہ ارے کہاں سے آئے یہ 17 گریڈ کے آفیسر اور یہ سب چیزیں، جب ہم اتنی مشکلات اٹھا کر جب ہم اپنا ایک شناختی کارڈ بنواتے ہیں، پھر ہم پاسپورٹ بنواتے ہیں، پھر ہماری ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے ایز اے پاکستانی شہری، اور اگر ہماری کوئی چیز چوری ہو جائے، کچھ ہو جائے تو ہم سے کہتے ہیں کہ FIR کٹوائیے۔ جب ہم FIR کٹوانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں لاؤ شناختی کارڈ اپنا، اور فادر کا یہ لاؤ، اپنی سارے ڈاکیومنٹ جمع کرواتے ہیں، تب کہیں جا کر ہمارا ایک شناختی کارڈ، ہمارا ایک FIR کٹتی ہے۔ ہمارے نصابی سارے ڈاکیومنٹس انہی چیزوں پر، ہمارے بے فارم پر اور ہمارے شناختی کارڈ پر انحصار کرتے ہیں۔ اب اگر ہمارے پاس سے کوئی ہماری چیز چوری کر کے لے جائے تو یہ معزز جج، وکلا، یہ سب جو ہیں، کون ہے جو اعلی عہدے پر، جو خدا کے بعد جو اس دنیا میں منصف بن کر بیٹھے ہیں، جن کے سر پر قرآن رکھ کر انہیں ہدف اٹھوایا جاتا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرو گے تو وہ تم قرآن اور سنت کی روشنی پر خدا کو حاضر ناظر جان کر کرو گے۔ تو یہ معزز جج جو تینوں بیٹھے تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس بچی کا ایک باپ ہے جو سارے چین آف ڈاکیومنٹس لے کر، اس بچی کی برتھ سے لے کر، اس کی ماں کی پریگننسی سے لے کر، اس کے ہاسپٹل کے وزٹ تک کی ان کے پاس چیزیں ہیں، وہ سب کچھ لے کر، وہ تمہارے پاس چین آف ڈاکیومنٹس لے کر اگر وہ تمہارے پاس حاضر ہوا ہے تو تم کہہ رہے ہو ایک بار میڈیکل کرواؤ۔ یعنی کہ یہ جو چیزیں جو حکومت پاکستان ایک شہری سے مانگتی ہے، یہ کاغذ کی ردیاں ہیں، یہ نادرا کے اور پاسپورٹ آفس کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اگر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو 17 گریڈ کا آفیسر کون ہے؟ جب اتنے بڑے جن کو خدا کے یہاں آپ کو حساب دینا ہوگا، جو ان بڑی سیٹوں پر بیٹھ کے لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ ایک بار یہ سوچ لیں کسی کی اولاد کا، اور کسی دباؤ، کسی پریشر میں آ کر
ہم کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ ہم تو ایک 100 سال پرانی اس میں چلے گئے ہیں، صدیوں میں چلے گئے ہیں، جہاں پر نہ عورت کے تقدس کا کوئی احترام ہے، اور ایک جانور اور ایک جنگل کا قانون عام ہے پاکستان کے اندر۔ ایک سچا انسان ہے، اس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، ایک جھوٹا انسان کیونکہ طاقتور ہے، سب دبے لفظوں میں جانتے ہیں کہ یہ کرائم کیا کس نے ہے، یہ مافیا ہے کس کی۔ یہ تو صدام اور فرعون کی حکومت ہو گئی، فرعون کے زمانے میں ہم چلے گئے جہاں قانون نہیں تھا، جہاں صرف جو جتنا طاقتور تھا اسی کا بنایا، وہ جو کرتا تھا وہی قانون کہلایا جاتا تھا۔ میں اس پورے صدر پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ ان تمام نادرا کے اداروں کو بند کر دیا جائے، پاسپورٹ آفس کو بند کر دیا جائے، اور یہ 2 ٹکے کے سول ہاسپٹل کے جو پتہ نہیں MBBS فیل ہیں، ان کی ایک چیز کو لے کر آپ کو جو فیصلہ کرنا تھا آپ نے کر دیا ہائی کورٹ میں، ماں باپ سے ملنے نہیں دیا، اور والی آپ اگر یہ زنا ہو رہا ہے تو اس زنا میں آپ کو خدا کی عدالت میں سب سے پہلے جواب دینا ہوگا، کیونکہ والدین تو بے بس ہیں، وہ اپنی بیٹی کو بکنے سے نہیں بچا پا رہے، وہ کسی بھی گناہ سے نہیں روک پا رہے، کیونکہ اس میں وہ لوگ انوالو ہیں جن کو خدا نے پتہ نہیں کس وجہ سے یہ عہدے دیے ہیں۔ یہ عہدے ان سے بہت کچھ مانگتے ہیں، اگر انہوں نے ناانصافی کی تو یہ روز حشر جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں یہ فرعون کے اور یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک مسلمان کہنے کے حقدار نہیں ہے جو کلمہ تو خدا کا پڑھتے ہیں اور پیچھے رام رام کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات میں عمران خان صاحب سے کہہ رہی ہوں کہ آپ جو لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آئیں جہاد کریں، اور یہ غریب مسکین عوام جہاد کو نکلتی ہے اور اپنی جانیں اپنے بچے قربان کرتی ہے، اپنی عزتیں قربان کرتی ہے، تو بتائیے، آپ بتائیے، آپ کے پاس تو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، آپ تو پوری حکومت پہ آنے کا زور رکھتے ہیں، آپ تو گھر سے ایک ایک انسان کو نکالتے ہیں، آئے نا یہ مظلوم باپ جس کے لیے پوری دنیا نکلی ہے، آپ کچھ تو کہیں اس کے لیے۔ آپ کے پاس تو بڑی طاقت ہے، جو کام کا جس طرح انہوں نے گنڈا گردی سے آ کر اس بچی کو اغوا کیا، آپ کے پاس طاقت بہت ہے، ہمیں پتا ہے آپ کے پاس اسلحہ بہت ہے عمران خان صاحب، آپ کے تمام رکنوں کے ساتھ آپ کے جو لوگ جو سیٹوں پر نامزد ہوئے ہیں آئیں ذرا، کیونکہ جو کام قانون نہیں کرتی نا، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی کرتی ہے۔ ذرا دو ہی آدمی ہمیں دے دیں ایسے کہ جو چیر پھاڑ کے رکھ دیں، پھر دیکھتے ہیں زمین کی پاتاش سے بھی نکالتے ہیں ہم اپنی چیز۔ ہماری چیز چوری ہوئی ہے، ہمارے کلیجوں میں آگ لگی ہوئی ہے، تو اب قانون تو ہمارا رکھوالا نہیں ہے، اور ہم چوروں کی حکومت کے اندر ہیں جن کا کام ہی کرائم کرنا ہے۔ ایک کرمنل ذہن کبھی اچھی چیز سوچ ہی نہیں سکتا، جبھی تو وہ کرمنل لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کی جگہ وہ چوروں کا، جابروں کا ساتھ دیتی ہے یہ عدلیہ، یہ گورنمنٹ آف پاکستان۔ اور اگر آپ عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کیا نام ہے مدینہ کی ریاست آئے گی اور نکلیں سب گھر سے باہر اور ووٹ دیں، جیسے تو آپ دودھ کے دھلے ہوئے آسمان سے اترے ہیں، ہم آپ پر کیسے یقین کر لیں؟ اور اب تو میں سارے پاکستان سے کہتی ہوں کہ کوئی بھی کسی کو بھی ووٹ نہ دے، اب صرف اپنی جانمازیں پکڑے اور خدا سے مدد مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی اصل فوج اور اپنا اصل جو ہے نا، کہتے ہیں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انقلاب آتا ہے۔ انقلاب لانے کو تو آپ کے پاس بڑے پیسے، بڑے لوگ، بڑا اسلحہ ہے، آئیے نا، اگر کوئی مہدی علی قاسمی کے ساتھ آ کے عمران خان صاحب کھڑے تو ہوئیے آپ ذرا، اس کو اتنا ہی کہہ دیجئے کہ میں آپ کو اتنا فائنینس، وہ گھر پورا تباہ و برباد ہو گیا۔ اور جس کسی نے بھی دعا زہرا کو اغوا کیا ہے یا ایسی کسی بھی بیٹیوں کو اغوا کیا ہے، ماؤں کی آہیں نکلی ہیں، عرش پر ہاتھ اٹھے ہیں بد دعا کے لیے، وہ اس دن سے ڈریں جب
وہ اس دنیا سے، کیونکہ ہر انسان ایک عمر لے کے پیدا ہوا ہے، مرنا تو سب کو ہے نا، اس بات پر تو سب کا یقین ہے نا کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کا رسول ہے، اور آخرت پر ایمان، یہ جو 5 ارکان ہے اس پر تو سب کا ایمان ہے نا، روز حشر کے دن پر ایمان، کیا ان کو فراموش کر دیا ہے؟ اگر جب تم مر جاؤ گے اور دوسری زندگی میں منتقل ہوگے تو پھر اس زندگی میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، خدا کی عدالت میں دینے کو آپ اتنی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں معزز جج صاحبان، آپ لوگوں کی زندگیوں کا، لوگوں کے بچوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، اس دن سے ڈریں جب آپ کے بچوں کا، آپ کی نسلوں کا، آپ کی اولادوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ خدا کا وعدہ ہے، ایک بدلہ دنیا میں اور ایک بدلہ آخرت میں۔ میں کہتی ہوں خدا کرے، میں دعا کرتی ہوں جن جن لوگوں نے دعا زہرا کے کیس میں انصاف نہیں کیا، اور جنہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، اور جنہوں نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، اور مجرم کو اور طاقتور کو اور وقت کے جو عہدیداروں کو خدا مانا اور فیصلے کیے، ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر بددعا پوری قوم کرتی ہے کہ خدا ان کا یہ نیست و نابود ہو، ان کی نسلوں کے نام و نشان نہ ہو، جیسے آج فرعون کو یاد کیا جاتا ہے، جیسے آج یزید کو یاد کیا جاتا ہے، جن پر لعنت بے شمار دی جاتی ہے، وہ یہ زندگی تو ہار ہی گئے، آخرت کی زندگی بھی ہار گئے۔ تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب بھی میں عمران خان صاحب آپ سے بھی کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں نواز شریف یا مجھے ایک انسان لگتا تھا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے، جیسا بھی ہے، میں بے نظیر، ہم لوگ ذوالفقار علی بھٹو، پھر بے نظیر بھٹو اور اب بلاول بھٹو کی طرف ہماری نظر تھی کہ یہ بھی ایک پڑھا لکھا اچھی ماں کا بچہ ہے، لیکن اس میں اس کے باپ، اس کی رگوں میں اس کے باپ کا خون ہے، جس کی وجہ سے یہ حق کا ساتھ نہیں دے پا رہا۔ اتنے سارے چوروں نے مل کر ایک حکومت بنائی ہے، تو ہم ان سے کیا کریں؟ ان کا تو کام ہی چوری کرنا اور ڈاکے ڈالنا ہے، تو وہ چاہے عزتوں پر ڈالیں، گھروں میں ڈالیں، یا جس بھی طرح سے مظلوم کا خون بھی لے لیں، ان کی گردے لے لیں، ان کی کڈنیاں لے لیں، ان کے جسم کے اعضاء لے لیں، کیونکہ ان کا کام تو ہے ہی چوری۔ لیکن یہ جو عمران خان صاحب آپ نے جو اتنا یہ جو حق اور حق کا لبادہ پہنا ہوا ہے، تو آئیے اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دعا زہرا کے معاملے میں آپ کیا مدد کرتے ہیں۔